بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے 99 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ کے بدن سے ایک فرزند عطا فرمایا جس کا نامی اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم بحکم الہی اپنے شیرخوار بچے اور اس کی والدہ کو لے کر اس مقام پر آئے جہاں اب مکہ آباد ہے۔ وہاں پانی بالکل نایاب تھا۔ آپ نے اسماعیل اور ان کی والدہ کو وہاں ٹھہرایا اور کھجوروں کا ایک تھیلا اور پانی کا ایک مشکیزہ ان کے پاس رکھ کر وہاں سے روانہ ہوئے۔ حضرت ہاجرہ ان کے پیچھے دوڑی اور عرض کی، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ ہمیں ان اجاڑ وادیوں میں چھوڑ کر خود کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ہاجرہ نے اپنی اس بات کو بہت مرتبہ دہرایا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ پھر حضرت ہاجرہ نے ان سے پوچھا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ پھر حضرت ہاجرہ نے بڑے اطمینان سے کہا، تب وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ پھر وہ لوٹ کر اپنے نور نظر کے پاس آ گئیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام ایک چوٹی پر پہنچے جہاں سے حضرت ہاجرہ ان کو نہیں دیکھ سکتی تھی تو آپ قبلہ رو ہو کر کھڑے ہو گئے اور یہ دعا کی جن کا ذکر ان آیات میں ہے۔ حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو دودھ پلاتی رہیں یہاں تک کہ پانی کا مشکیزہ اور کھجوریں ختم ہو گئیں۔ خود بھی پیاسی تھی اور ننھا بچہ شدت تشنگی سے اپنے خشک ہونٹوں پر جب زبان پھیرتا تو وہ منظر ان سے دیکھا نہ جاتا۔ پاس ہی صفا کی پہاڑی پر وہ یہ سوچ کے چڑھی کہ شاید کوئی آدمی نظر آ جائے، لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ بچے کے لیے فکر دامنگیر ہوئی، نیچے اتری، پھر مروہ کی پہاڑی پر گئی کہ شاید یہاں کوئی آدمی نظر آ جائے اور اس سے پانی کے کچھ گھونٹ دستیاب ہو جائیں۔ اسی تجسس میں 7 مرتبہ وہ ان دونوں پہاڑوں پر چڑھی اور اتری۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی لیے لوگ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں۔ جب آخری مرتبہ وہ مروہ پر پہنچی تو آپ کو ایک آواز سنائی دی۔ آپ اس کے لیے ہماتن گوش ہو گئیں۔ فرشتے نے اپنا پر مارا اور زمین سے پانی ابل پڑا، فوراً وہاں پہنچی اور اس کے ارد گرد ایک حد بنا دی۔ پھر اپنے مشکیزے کو اس پانی سے بھر لیا، لیکن وہ پانی ابلتا رہا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل پر رحم کرے، اگر وہ زمزم کو یوں نہیں چھوڑ دیتے تو زمزم ایک چشمہ جاری ہوتا۔ چنانچہ آپ نے چشمے سے پانی پیا اور اپنے بچے کو دودھ پلایا۔ فرشتے نے ان سے کہا، اے ہاجرہ، مت ڈرو، یہاں بیت اللہ ہے، تیرا یہ بیٹا اور اس کا باپ اس کی تعمیر کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے اس اہل کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کو دین و دنیا میں پڑھنے والے کو کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، غصہ، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ نے عرض کی، یہ تیرا مقدس گھر جس وادی میں واقع ہے، نہ ہی وہاں کی زمین قابل زراعت ہے اور نہ ہی پانی دستیاب ہے اور نہ زمین موزوں ہے۔ ان کے رزق کا بھی خود انتظام فرما اور اپنے بندوں کے دلوں میں یہاں کے رہنے والوں کے لیے محبت پیدا فرما تاکہ وہ کشا یہاں چلے آئیں اور ان کی ضروریات زندگی کا سامان زائرین کے ذریعے مہیا ہوتا رہے۔ جہاں سبز گھاس کا ایک تنکا نظر نہیں آتا تھا، وہاں کے رہنے والوں کے لیے دعا کی جا رہی تھی کہ اے مالک، انہیں ہر قسم کے تازہ اور شیرین پھل مرحمت فرما۔ وہ قدرت الہی کی بخششوں سے خوب آشنا تھے۔ ہو سکتا ہے انہیں ان
یقین تھا کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ جسے حضرت خلیل کی دعا کی مقبولیت کا مشاہدہ کرنا ہو وہ وہاں جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ مکہ کے بازاروں میں ہر قسم کے پھل موجود ہیں، بلکہ دنیا بھر کی مصنوعات کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں جو فراواں بھی اور ارزاں بھی ہیں، اور قیامت تک یہی کیفیت رہے گی۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔